بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے الف زائدہ کا۔ الف زائدہ قرآن مجید میں بعض جگہ پر الف کے اوپر ایک گول دائرہ سا چھوٹا سا لگا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے الف کو الف زائدہ کہا جاتا ہے۔ ایسے گول دائرے والے الف سے پہلے جو زبر والا حرف آتا ہے اس کو ہرگز لمبا نہیں کیا جاتا۔ یعنی ویسے ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ کے اندر کہ جب بھی الف سے پہلے زبر والا حرف آ جاتا ہے تو ہم اس کی آواز کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ والا الف ہوگا یعنی جس کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ ہوگا تو ہم اس کی آواز کو لمبا نہیں کریں گے۔ وقف کی صورت میں بعض الفاظ میں الف پڑھا جاتا ہے اور بعض میں نہیں پڑھا جاتا، اس کی تفصیل جو ہے وہ درج ذیل ہے، تو بات ذرا ٹیکنیکل ہے، سمجھنے والی ہے۔ یعنی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی الف جس کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرہ ہوتا ہے، ہم یہ نیچے دیکھ لیتے ہیں، یہ ہمیں اس سلائیڈ کے اندر بہت سارے الف نظر آ رہے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گول دائرہ ہے، تو ایسے الف کو الف زائدہ کہا جاتا ہے۔ ایسے الف سے جو پیچھے والا حرف ہوتا ہے، مثلا اب نون کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف آ رہا ہے، تو اگر اس کے اوپر گول دائرہ نہ ہوتا تو ہم اس کی آواز کو لمبا کر کے پڑھتے، یعنی انا پڑھتے، ہم اس کو انا پڑھتے، لیکن اب چونکہ اس کے اوپر گول دائرہ آ گئے تو اب یہ والا الف جو ہے وہ الف زائدہ ہے، تو اب اس کو انا نہیں پڑھنا بلکہ آنا پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر نیکسٹ ورڈ دیکھیں تو وہاں پر بھی جو الف ہے اس کے اوپر گول دائرہ ہے تو وہ بھی الف زائدہ ہے، اس لیے وہاں پر بھی لیکن یہ نہیں پڑھنا بلکہ لیکن اس طرح، یعنی اس کو پڑھنا ہے، الف زائدہ کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ لیکن اس میں چھوٹی سی بات جو انہوں نے اینڈ پہ لکھی تھی وہ یہ ہے کہ وقف کی صورت میں ہم بعض الفاظ پر الف کو پڑھیں گے، یعنی وقف کی صورت میں بعض الفاظ میں یہی جو الف ہے نا الف زائدہ یہی پڑھا جاتا ہے وقف کی صورت میں، تو اس بات کو ہم نے تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ تو اگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں جتنے حرف نظر آ رہے ہیں ان کے اندر ہمیں الف زائدہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری سلائیڈ بھی ہمارے پاس ہے، اس کے اندر بھی ہمیں بہت سارے الف زائدہ، لیکن وقف کی صورت میں بھی کچھ الفاظ میں پڑھا جاتا ہے، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے اندر الف زائدہ آیا ہوا ہو تو وہ وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، ادروائز کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں وقف کی صورت میں بھی نہیں پڑھا جاتا، تو ان کو دونوں کو جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ کر کے لکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو ہمیں الفاظ نظر آ رہے ہیں یہ جتنے بھی لفظ ہیں ان الفاظ پہ جب وقف ہوگا تو الف زائدہ پڑھا جائے گا، یعنی جب ان پہ ہم وقف کریں گے تو الف زائدہ کو پڑھیں گے، جب وقف نہیں کریں گے تو پھر الف زائدہ کو نہیں پڑھیں گے۔ اب ہمیں ایک دوسری جگہ پہ وہ ورڈ لکھے ہوئے ہیں جہاں پر دونوں صورتوں میں الف زائدہ نہیں پڑھا جاتا۔ اب یہ ہمیں ایسے الفاظ نظر آ رہے ہیں کہ ان میں اگر وقف کریں تب بھی الف زائدہ کو نہیں پڑھیں گے، وقف نہ کریں تب بھی نہیں پڑھیں گے۔ نیچے دونوں صورتیں لکھی ہوئے ہیں، وقف کی صورت بھی لکھی ہوئی ہے اور وقف نہ کرنے کی صورت بھی لکھی ہوئی ہے، تو یہاں پر دونوں صورتوں میں نہیں پڑھا جاتا، جبکہ جو ہمیں اوپر ورڈ نظر آ رہے ہیں تو ان میں ایک صورت میں پڑھا جاتا ہے، یعنی جب ہم ان پہ وقف کرتے ہیں تو تب الف زائدہ پڑھا جاتا ہے، جب وقف نہیں کریں گے تو تب نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ ظاہر ہے ہم ورڈز کو یاد تو نہیں رکھ سکتے، تو کوئی ایسا فارمولہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم یہ دیکھ سکیں کہ کس ورڈ کے اندر جو ہے نا ہمیں وقف کی صورت میں پڑھنا ہے اور کس ورڈ میں ہم نے وقف کی صورت میں نہیں پڑھنا۔ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ تمام الفاظ جن میں الف زائدہ حرف کے اندر لکھا ہوا ہو، جیسے یہ دیکھیں آنا میں حرف کے اندر لکھا ہوا ہے، دوسرا جو ہمارے پاس ورڈ ہے اس میں بھی حرف کے اندر لکھا ہوا ہے، ہمیں جتنے ورڈ نظر آ رہے ہیں سوائے ایک حرف کو چھوڑ کے، اس کو پھر میں اینڈ پہ ایکسپلین کرتا ہوں، ان میں یعنی حرف کے لفظ کے اندر ہے الف زائدہ، تو یہاں پر الف زائدہ جو ہے وہ اس کا رول مختلف ہے، یعنی یہاں پر جب وقف کریں گے تو الف زائدہ کو پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے تو الف زائدہ کو نہیں پڑھیں گے، جبکہ نیچے یہ ہمیں جتنے ورڈ نظر آ رہے ہیں ان میں الف زائدہ حرف کے اندر نہیں لکھا ہوا بلکہ علیحدہ لکھا ہوا ہے۔ تو پورے قرآن میں جہاں پر بھی الف زائدہ علیحدہ لکھا ہوا ہوگا وہ کسی صورت میں بھی نہیں پڑھا جائے گا، جبکہ جب الف زائدہ لفظ کے اندر لکھا ہوا ہوگا تو تب اس کی دو صورتیں بنیں گی، یعنی وقف کرنے کی صورت میں پڑھا جائے گا اور وقف نہ کرنے کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ پورے قرآن میں صرف ایک حرف ہے یہ والا، یہ سورۃ الدہر کا پہلا لفظ قواریرا، تو یہ 2 دفعہ سورۃ الدہر کے اندر آیا ہوا ہے، لیکن جو دوسرا ہے وہ نہیں، جو پہلا لفظ ہے قواریرا تو یہ اس رول سے ذرا ہٹ کے ہے، اس کا الف زائدہ لکھا ہوا علیحدہ ہے لیکن پھر بھی یہ وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ صرف ایک حرف ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں پورے قرآن میں الف زائدہ کے، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر الف زائدہ لفظ کے اندر آیا ہوا ہے تو پھر اس پہ 2 صورتیں بنیں گی،
یعنی اگر آپ ایسے لفظ پہ وقف کر لیتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں، تو پھر آپ الف زائدہ کو پڑھ لیں گے، یعنی پھر آپ نے اس کو انا اس طرح کر کے پڑھ دینا ہے۔ لیکن اگر آپ اس پہ رکتے نہیں ہیں، آپ لگاتار جو ہے وہ پڑھتے جاتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کو آنا پڑھنا ہے۔ اسی طرح تمام الفاظ کو، یعنی اگر آپ ان پہ ٹھہرتے نہیں ہیں تو آپ نے ان میں الف زائدہ کو نہیں پڑھنا۔ اور رہ گئی بات ان الفاظ کی جن کا الف زائدہ جو ہے وہ علیحدہ لکھا ہوا ہے، سوائے ایک حرف کے جو سورۃ الدار کا پہلا لفظ قواریرہ ہے، اس کے علاوہ باقی پورے قرآن کے اندر جہاں پر بھی آپ کو الف زائدہ علیحدہ لکھا ہوا نظر آئے، آپ نے وہاں پہ سمجھ جانا ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی نہیں پڑھا جائے گا، یعنی جو اس سے پچھلے حرف کی آواز ہوگی وہ کسی صورت میں بھی لمبی نہیں کی جائے گی۔